بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله واصحابه الاتقياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لتضع اجنحتها لظل طالب العلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ آج اس مبارک اور پرنور مجلس میں ہم سب دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے. ہمارے اس ادارے کی آج باقاعدہ اس سال کی افتتاحی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام طلبہ عزیز، تمام احباب کو، تمام اساتذہ کو اپنی شان کے مطابق ہمیں آخرت کی برکت نصیب فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک اس عارضی اور محدود زندگی میں اپنے بندے کو اپنی مرضیات کے لیے، اپنے پسندیدہ کام کے لیے منتخب کرے. علم اللہ کے خزانے کی بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ کو مسجد نبوی شریف میں اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مسجد نبوی شریف میں ایک حصہ ایسا ملے گا، ایک چبوترا ایسا ملے گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا چبوترا. اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ جو مسجد میں پہلے آئے پہلی صف میں جگہ بنانا اس کا حق ہے. ایسا جو پہلے آ گیا جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ اس کا حق بن جائے گا. اس لیے فقہاء نے مکروہ لکھا کہ کوئی شخص آئے، اپنا رومال بچھا دے، مصلی بچھا دے اور پھر اپنے ذاتی کام سے چلا جائے. یہ منع ہے. ہاں پہلے آیا وضو بنانا ہے تو اپنی جگہ پکڑ لی، وضو بنا کے آ کے بیٹھ جائے. یہ نہیں کر سکتے دوستوں کہ ایک شخص آیا پہلے اور بعد میں آنے والا کہے کہ آپ تو میری جگہ پہ بیٹھ گئے، لہٰذا یہاں سے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں. یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس مبارک دین میں طبقاتی تفریق نہیں ہے. یہ فرق نہیں ہے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے، یہ معمر ہے، یہ نوجوان ہے، یہ صاحب اعمال ہے، یہ کمزور اعمال والا ہے. اس دین کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک صف میں سب بیٹھ جائے گا. پتہ بھی آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ کے دائیں کون ہیں، بائیں کون ہیں. ورنہ باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے طور طریقے ہیں، اس میں
یہ طبقاتی ذہنیت موجود ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرتضی فرمانے لگے کہ ہم گئے ویٹیکن سٹی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیوں کا سب سے مقدس مقام ہے، اور وہ واحد زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت دی گئی ہے. محل وقوع کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک ملک کا درجہ دیا گیا. مقدس مقام جس میں عیسائیوں کے سب سے بڑے پوپ وہاں رہتے ہیں. تو کیونکہ بہت قدیم گرجا ہے، چرچ ہے، اور ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ علماء کی جماعت کے ساتھ تھے. تو جب وہاں ہمیں لے گئے تو پوری جو جماعت تھی، جو مہمان تھے، ان کو ایک تفریحی اور تعلیمی دورے کے لیے مختلف چیزیں دکھائی گئی. تو ویٹیکن سٹی میں جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اس میں بھی ہمیں لے گئے. تو جب ہم اس چرچ میں داخل ہوئے تو بہت بڑا ہال تھا. اب جو رہبر تھا، جو گائیڈ تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جی یہاں پادری کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یہاں یہ سب چیز. تو ہم وہ پورا چرچ دیکھتے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں. تو ایک بات بڑی عجیب لگی کہ جو ابتدا کی جو صف تھی، جیسے آپ کی بچے پہلی صف میں پھر دوسری صف، پہلی صف کے اندر ایسے نرم صوفے لگے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر عمومی جگہ. جو پہلی صف کی کرسیاں تھی، جو صوفے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا 500 500 500 500 سب کرسیوں پر. دوسرے پر لکھا ہوا تھا 300، تیسری صف میں لکھا ہوا تھا 100. سمجھ نہیں کی بات کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ گائیڈ سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ 500 اور 300 اور 100. انہوں نے کہا کہ ترتیب یہ ہے کہ جو یہ سب سے مقدس ترین ہمارا چرچ ہے، اس کی پہلی صف کی کرسی پر وہ شخص بیٹھتا ہے جو باہر کاؤنٹر پہ $500 جمع کرے. جو $500 دے گا وہ پہلی صف کی کرسی میں جگہ پکڑ سکتا ہے، اور جو 300 دے گا وہ دوسری صف میں، اور جو 100 دے گا وہ تیسری صف میں. اور پھر جو باقی غریب طبقہ ہے جو کچھ نہیں دے سکتا وہ پیچھے کے بچ میں. تو کیا خیال ہے دوستو، یہ جو ساتھی پہلی صف میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات نے وہاں بنے سب کو کتنے ڈالر دیے؟ یہ ہم لوگ، یہ اس مبارک دین کی خوبصورتی ہے. اس میں امتیاز نہیں، تخصیص نہیں، طبقاتی تفریق نہیں. جو پہلے آئے وہ پہلے اپنے لیے جگہ پکڑ لے، وہ اس کا حق بن جائے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو نقطے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اس مسجد نبوی شریف کے اندر ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک چبوترا خاص کیا ہے. اس پہ عام طبقہ نہیں جائے گا، عام لوگ نہیں جائیں گے. اس میں وہی صحابہ بیٹھتے تھے جو اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے وقف کر چکے تھے، جو دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر چکے تھے. معلوم ہوا کہ علم اللہ کے خزانے کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور علم کی اتنی بڑی شان ہے، اور علم اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ان کو اس مبارک جگہ میں بھی اللہ پاک نے ایک خاص حصہ دیا. عام بندہ نہیں ہے، یہ میرے خواص ہے، یہ خاص لوگ. اس لیے آج دنیا میں دین جہاں تک پہنچا ہے، علم جہاں تک پہنچا ہے، وہ اس صفہ کے چبوترے پر
کئی کئی دن کے فاقے برداشت کرنے والے صحابہ کی برکت سے آیا، تب جا کے یہ دین آج زندہ ہے، تب جا کے علم اپنی اصلی شکل میں زندہ ہے، مضبوط ہے، محفوظ ہے۔ تو شکر ادا کرنا ہے دوستوں کہ ہمیں اللہ پاک نے اس مبارک اور عالی کام کے لیے قبول کر دیا، ورنہ ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ سمجھدار نوجوان ہوں گے، بچے ہوں گے، لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے ان سب میں سے آپ کو چن لیا، آپ کو توفیق دی، آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ نے ٹوپی پہنی، آپ نے کتابیں لی، قرآن لیا، سینے سے لگایا، مسجد آئے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو چنا، آپ اللہ کا انتخاب ہیں۔ دوسری بات، ہمارے لیے جو طبقہ ایک نمونہ ہے آج کل کی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل، اللہ پاک نے انسان کو یہ سمجھ دی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو دیکھ کے اپنی زندگی بناتا ہے۔ اس جیسے آج کل کے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شیخ سدیس کی نقل کرتے ہیں، شیخ شورین کی نقل کرتے ہیں، شیخ ماہر کی نقل کرتے ہیں، اس طرح جی مجھے اس طرح پڑھنا۔ بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور نعتوں کی طرح نعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے بیان کی طرح اپنا بیان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی اچھے خطیب کو دیکھ لیا کہ وہ ہاتھ ایسے کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ ایسے کرتے ہیں، اس انداز سے ہوتے ہیں، تو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ طبقہ ہے جو مسجد و مدرسے کے ماحول سے جڑا ہوا ہے، اور جو خدا نخواستہ گناہ کے ماحول سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے بال ایسے رکھے گا، پینٹ شرٹ ایسے پہنے گا، پھٹی ہوئی پینٹیں آج کل نوجوان پہنتے ہیں، یہ بھی فیشن بن گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آج کل کا اسٹائل۔ معلوم ہوا کہ انسان کسی نہ کسی کو تو اپنا آئیڈیل بنائے گا، ضرور بنائے گا۔ اس 1.5 صدی کے اندر دوستوں، 1.5 صدی میں یعنی 150 سالوں میں ہمارے اس خطے میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جتنے بھی ممالک، اس میں ایک ایسا طبقہ گزرا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کو محفوظ بھی کیا اور زندہ بھی رکھا، اور جن کو ہم کہتے ہیں اکابر علماء دیوبند، ہمارے اکابر بڑے۔ اب وہ حضرات ہمارے لیے اس طالب علمی کے میدان میں ہمارے آئیڈیل ہے، اکابر علماء دیوبند۔ اب یہ اکابر علماء دیوبند کون تھے، کیسے لوگ تھے، کیسے بنے؟ آج تک ان کا نام زندہ ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مجھے اللہ پاک اس جگہ تک بھی لے گئے جہاں پر انگریز نے لکھا ہے اینڈ آف دا ورلڈ، کہ دنیا کا آخری کونا ہے، اس کے بعد آخری نہیں آتا۔ کہا میں جہاں گیا ہوں مجھے ایسا کوئی کونا نہیں ملا جہاں دیوبند کا فیض نہیں پہنچا، کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھا ہے، قبولیت کی۔ اب یہ حضرات کیسے بنے دوستوں؟ آپ طالب علم ہیں، آئندہ کے عالم ہیں، آپ نے کام کرنا ہے، آپ ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں دوستوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ تو اور بھی بہت سارے علماء فارغ ہوئے، آپ نے ایسی کون سی کتابیں پڑھی کہ آپ کا نام زندہ ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حکیم الامت نے یہ فرمایا، حکیم الامت نے یہ فرمایا؟ وہ باقی ساتھی کہاں؟ وہ بھی تو علماء بنے ہوں گے جو آپ کے ساتھ تھے۔ کون سی کتابیں آپ نے پڑھی
کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام زندہ ہے. حضرت نے فرمایا میں نے کتب بینی کم کی ہے، کتب بینی زیادہ کی ہے. ایک ایک کتب کاف کے ساتھ. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، اس لفظ کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب آتی ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کرنا کتب بینی کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے لفظ کتب. کتب کہتے ہیں کہ یہ ولایت کا ایک درجہ ہے، بزرگی کا. اللہ والوں پر میں کتب بینی اتنی نہیں کی جتنی کتب بینی کی. میں نے اللہ والوں کی صحبت سے سیکھا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی جیسے زندگی بنانے کی کوشش کی. اللہ نے برکت ڈالی. ہمارے اکابر کیا تھے؟ یہ تو ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے دوستوں، اس پر بڑی کتابیں ہیں، لیکن میں 3 باتیں 2-4 منٹ میں کر کے بات ختم کرتا ہوں. اپنے اکابر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم خلاصے کی طرف آئیں، خلاصے کی بات کی طرف 3 چیزوں کو لے لیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. رسوخ فی العلم، تواضع اور صحبت صالحہ. 3 چیزیں ہمارے اکابر کی امتیازی شان ہے. رسوخ کے معنی ہے مضبوطی کا. آپ کے بڑوں کا، آپ کے اکابر کا، آپ کے اساتذہ کا علم کچا نہیں تھا، سطحی نہیں تھا، سرسری نہیں تھا. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ 40 نمبر لے لیے وہ شکر ادا کرے کہ آؤ آپ کو ناشتہ کراتے ہیں مقبول آتے ہیں. طالب علم مقبول آنے پہ مطمئن ہو، جید آنے پہ مطمئن ہو، جس پاس ہونے پر مطمئن ہو، یہ ہتھیار ڈالنے والی بات ہے. مضبوط نہیں. آپ کو آپ کے والدین نے فارغ کیا، آپ سے نہیں کہا کہ جاؤ گے صبح میرے ساتھ دکان پہ آ کے بیٹھے. آپ سے کہا آپ پڑھیں، آپ مریں، عالم بنیں، محنت کریں، آپ کا خرچہ سب کچھ میرے ذمہ. جب وہ قربانی دے چکے ہیں دوستوں، آپ کو فارغ کر چکے ہیں، پھر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ کچا عالم کیوں بنوں کہ کل مسجد کے گیٹ سے نکلوں ساتھی پوچھ لیں کہ حضرت یہ پیر لگ گیا، کونے پہ خون نکل رہا ہے، نماز ہوئی نہیں ہوئی، انگلی سے خون نکلا ہے، نماز ہوئی نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر سر گزاریں گے، کیا جواب؟ اب مسئلہ یاد نہیں آ رہا. آپ کو اپنے بڑوں میں علم مضبوط ملے گا، لوہے کی طرح مضبوط علم. بڑے بڑے فتنے ہندوستان میں پیدا ہوئے، بڑے صغیر بڑے بڑے. کبھی مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا. کسی نے اللہ کی توحید پر اعتراض کیا، کسی نے پورے قرآن پر اعتراض کیا، کسی نے نبوت پر اعتراض کیا، کسی نے جنت جہنم کا انکار کیا اور چیلنج دیتے تھے کہ ہے کوئی جو ہمیں جواب دے. لیکن جب اکابر علماء دیوبند اللہ نے ان کو اٹھایا، سارے فتنے ہندوستان سے باہر. علم پکا تھا دوستو، علم مضبوط تھا. آج ہمیں کوئی کلپ بھیج دے اور کہے کہ بھائی یہ تو یہ فرما رہے، کیا جواب دیں؟ مجھے تو جواب آتا نہیں ہے، یعنی کہ خاموش ہے، خاموش ہے، خاموش ہے. گنتی کے 3-4 ایسے حضرات ہمارے پاس رہ گئے کہ جو ہر باطل فتنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایک فتنے کی طرف جاتے ہیں، 10 فتنے پیچھے اور سب. میرے عزیز طلبا، محنت کے ساتھ علم حاصل کریں، مضبوط علم، خط اچھا، عبارت اچھی، عربیت اچھی، کتاب کا حل اچھا، کتاب سمجھنے سمجھانے کا ملکہ اچھا. انجمن ہوتی ہے، اس میں خوب تقریر کی تیاری کریں، ہر زبان سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کل دین کے ہر شعبے کے لیے قابل قبول ہوں. ایک بات آپ کو ملے گی کہ اکابر علماء دیوبند کا علم مضبوط ہے، کچا نہیں.
اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب جب بندے کے اندر کمال آتا ہے کمال، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو تکبر میں ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ بیچارہ غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو ملے گا آپ نے سلام کیا 3 انگلیوں سے سلام کرے گا، 3 انگلیوں سے. یہ کیا ہو گیا؟ زبان چل پڑے. اب وہ پیسہ برداشت نہیں ہوگا. کمال انسان میں تکبر پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ انسان میں تحمل ہو، برداشت ہو، صحیح صحبت تربیت ہو. بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں متواضع. ہمارے اکابر علم کے پہاڑ تھے، تواضع کی بھی پہاڑ تھے، تکبر نہیں تھا. تواضع، عاجزی، انکساری. یہ نہیں ہے کہ اس سے تو بات کر رہا ہوں، اس سے نہیں کر رہا ہوں. وہ ذرا کمزور بندہ ہے اس کو دھتکار دیا، جس سے تعلق ہے اس کو وقت دے رہا ہوں، جس سے تعلق نہیں ہے اس کو بتا رہا ہوں. تواضع اپنے مزاج میں پیدا کریں. پھر آپ تبلیغ میں جائیں گے، آپ خانقاہ میں جائیں گے، آپ مسجد میں بیٹھ کے درس کا حلقہ لگائیں گے، آپ منبر اور محراب کے وارث بنیں گے، تواضع کے ساتھ چلیں گے، محبوبیت اللہ آپ کی منتقل کرے گا. تکبر نہیں، تواضع. یہ آپ کو اپنے بڑوں میں ملے گا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، جن کو کہا گیا حجت الاسلام والمسلمین، بہت بڑے درجے کے انسان. اردو کی کتابیں حضرت کی اردو کی، وہ بھی ہر مجھ جیسا برائے نام عالم نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے بھی مضبوط عالم چاہیے. حضور علیہ السلام کی حیات فی القبر پر کہ آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہے. حضرت نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا آب حیات. کیا نام رکھا؟ آب حیات، اردو میں. لیکن آپ آزما لیں، آپ اس کی پہلی لائن پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے اور حضرت کیا کہتے ہیں. علم کا اتنا اونچا مقام، اتنے بڑے انسان، متواضع اتنے کہ ساری زندگی کرتے اور تہبند میں. اور حضرت کا مشہور ملفوظ ہے، کہا میرے نام کے ساتھ یہ مولوی کی دم نہیں لگی ہوتی تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹا دیتا کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. لوگوں نے مولوی کہنا شروع کر دیا. تو ایک جگہ پر بہت بڑا مناظرہ تھا، وہ ہندو پنڈت چیلنج کرتا تھا کہ کوئی میری بات کا جواب دے سکتا ہے. مسلمان گئے دیوبند میں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کے علاوہ کوئی نہیں، دین کی عزت ہے، آپ آ جائیں. وقت طے ہوا. اب جب حضرت روانہ ہوئے تو عادت یہ تھی کہ اکیلے جاتے ہیں، کسی کو رکھتے نہیں. جب ٹرین میں گئے تو جس اسٹیشن پہ اترنا تھا دماغ میں اچانک آیا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ لوگ استقبال کے لیے آئے. ایسے اس اسٹیشن سے ایک اسٹیشن پہلے ایک گاؤں تھا، اس میں اتر گئے، وہاں چلے. اب جب وہاں گئے تو رات آ رہی. ایک مسافر خانہ جس کو سرائے کہتے ہیں اس میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا قومی کارڈ دیجیے. بات تو نہیں ہو، اچھا نام بتا دیجیے. نام لکھوایا اس میں کیا؟ خورشید حسن. حضرت نانوتوی کا جو تاریخی نام تھا، آپ جو علماء حضرات نے سمجھتے ہیں
کہ ہر انسان کے جو نام کے ابجد حروف ہوتے ہیں اس سے ایک تاریخی نام نکلتا ہے. تو حضرت کا تاریخی نام کیا بنتا تھا؟ خورشید حسن. حضرت مولانا قاسم نام رجسٹر میں وہ نام لکھا ہے. اور وہاں اسٹیشن پہ مجمع انتظار میں ہے، ٹرین آئی خالی ہو گئی، پریشان. کسی نے کہا بھائی آگے گاؤں ہے چلتے ہیں وہاں پہنچے. حضرت نے مسافر خانوں میں تلاش شروع ہوئی، اس کے رجسٹر نکالے، کوئی مسافر قاسم نام کا نہیں. سب مایوس ہو کے چلے گئے. اگلے دن جب میدان لگا دیکھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. آپ کہاں سے میں تو رات آیا تھا وہاں ٹہل گیا، آپ کا تو نام نہیں تھا. میں تو خورشید حسن نام سے تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ استقبال کے لیے آؤ گے، میں اس قابل نہیں. یہ تو اللہ کے دین کی عزت کا مسئلہ تھا. آج واہ واہ ہوتی، دل بڑا ہو جاتا، تکبر پیدا ہوتا، قیامت کے دن کیا جواب دیتا. بڑے لوگوں میں تواضع ہے. دو باتیں. تیسری اور آخری بات طلبہ عزیز یہ بات یاد رکھیں، آپ کو اپنے بڑوں کی زندگیوں میں ایک فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے صحیح نسبت اور صحبت کے بغیر زندگی گزاری. آج جو چیز نقصان دے رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نیک صحبت سے، نیک ماحول سے، اللہ والوں سے جڑنے کا مزاج دن بدن ختم کرتے جاتے ہیں. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں امراض ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ہر بیماری کو سمجھنا مریض کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر سمجھتے ہیں. اب میں عالم بن جاؤں، ممبر پہ بیٹھ جاؤں، لوگ میرے ہاتھ کو بوسہ دیں، میرے چپل سیدھے کریں، بہت بڑا خطرہ ہے کہ اندر پتہ نہیں کون کون سے برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت سے، نسبت سے، تعلق سے اور اپنے وقت پہ بیعت سے جا کر ان چیزوں کی اصلاح کا عمل شروع ہو. تو الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اصلاح کا ایک مضبوط سلسلہ ہے جس سے بڑی خوشی ہوتی. تو آپ طلبہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ جڑ کر چلیں. دنیا کے باقی کام بہت زیادہ ہو بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی پوری زندگی طالب علمی کے وقت کو محفوظ کریں. مضبوط علم، تواضع، صحیح صحبت اور مجلس، اس کے ساتھ جو طالب علمی مکمل ہوگی اور جس دن آپ عالم بنیں گے، آپ کے سر پہ دستار آئیں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم الہی کے انوارات کیا ہوتے ہیں. کون کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اس مرکز کو، اس ادارے کو اللہ مزید ترقیات کی برکات اور ہر شر اور فتنے سے حفاظت اللہ نصیب فرمائے. وہاں پہ دعا فرمائیں.